الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال ہوا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرنے لگ جائے اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح مت دو، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی تمنا مت کرو، بھول جاؤ۔ اللہ نے ان کے لیے یہی فیصلہ کیا ہے، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، یعنی خودداری اختیار کرو، لوگوں کے مال پر تمہاری نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے ناظرین کرام کہ دنیا کی محبت اور چاہت آدمی سے وہ سارے کام کراتی ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی محبت کے لائق نہیں رہتا۔ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، آخرت کی محبت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے وہ اللہ کی محبت پا نہیں پاتا۔ اللہ کی محبت حاصل وہ نہیں کر سکتا کہ دنیا کی چاہت اور دنیا کی رغبت اس کے دل میں زیادہ ہے، اور جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی تو اس کا دل اللہ کی محبت کے لیے فارغ ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی اطاعت بھی کرے گا، فرما برداری بھی کرے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتوں پر عمل بھی کرنے لگے گا، تو یقیناً وہ اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ بن جائے گا، پیاری بندی بن جائے گی۔ اسی طرح جب کسی بندے کے متعلق عام طور سے لوگ یہ جان لیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہماری کسی چیز میں حصہ نہیں چاہتا، ہم سے کچھ چیز طلب نہیں کرتا، یہ مال کا بھی طالب نہیں ہے، عہدے کا منصب کا بھی طالب نہیں ہے، پھر یقیناً لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جائے گی، اس کے اندر خودداری ہے، اس کے دل میں مال کی محبت، مال کی چاہت نہیں ہے، اس کے اندر لالچ اور طمع بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں ناظرین کرام، زاہد کے بارے میں، یعنی وہ آدمی جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا کے مقابلے میں، یہ اسے خیال رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے لیے دنیا کی لذتیں اور راحتیں حاصل کرنے کا موقع ہی نہ ہو، ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، دنیا کی لذتیں حاصل نہیں کر سکتا، نہ اچھا کھا سکتا ہے، نہ اچھا پی سکتا ہے، نہ اچھا اوڑھ بچھا سکتا ہے، اور مجبوری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو اس مجبوری کی وجہ سے دنیا میں عیش نہ کرنا وہ زاہد نہیں ہے، اس لیے کہ عیش پرستی کا کوئی سامان اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور پھر زاہد وہ ہے جس کے پاس دنیا کے تمام عیش و آرام کی چیزیں موجود ہیں، میسر ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ ہاں اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، چونکہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اگر پروردگار عالم کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کو استعمال کرو، فحدث کا مطلب بیان کرو، مطلب کہ اس کو استعمال کرو۔ اللہ کی نعمت ظاہر ہو تمہارے بدن پر، تمہاری زندگی سے ظاہر ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے، جس بندے کو اللہ نے نوازا ہے، دیکھنا چاہتا ہے
اپنے ان نعمتوں کے آثار کو اس کی زندگی میں، اس کے بدن سے اور اس کے کھانے پینے سے، کہ میرا بندہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے۔ تو حقیقت میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں استعمال کرنا زہد کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بیان کر دوں، کسی آدمی نے عبداللہ بن مبارک کو زاہد کہہ کر پکارا۔ بہت بڑے محدث تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تاجر بھی تھے، بہت بڑے تاجر، بہت بڑے محدث، اور احادیث میں ان کا برابر نام بھی آتا ہے۔ اور اللہ نے ان کو تقوی طہارت میں، علم و عمل میں، سخاوت میں بہت بڑا درجہ دیا تھا۔ کسی نے زاہد کہہ کر پکارا تو انہوں نے فرمایا کہ زاہد تو عمر بن عبد العزیز تھے۔ وہ عمر بن عبد العزیز جو 5ویں خلیفہ تھے، حاکم تھے، لیکن بڑی زاہدانہ، فقیرانہ زندگی گزاری تھی۔ تو کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ عمر بن عبد العزیز زاہد تھے کہ دنیا گویا ان کے قدموں میں تھی، لیکن فقیری کی زندگی گزارتے تھے۔ آئیے اسی عنوان سے ایک اور بات کا ذکر کر رہا ہوں، ایک حدیث، ایک عنوان کہ زاہدوں کی صحبت میں رہا کرو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ وہ لوگ جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی پر، وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے۔ جو اللہ نے دنیا میں دیا ہے کم زیادہ صابر و شاکر ہیں، لیکن آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ایسے زاہدوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ ایک عنوان ہے۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو خلاد دونوں صحابی رسول ہیں۔ اس حدیث کو دونوں صحابی نے روایت کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، قال اذا رأيتم العبد يعطى زہدا فی الدنیا، جب تم کسی کو دیکھو کہ یہ زاہدانہ زندگی گزار رہا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے دنیاوی زندگی پر، حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، دنیا حق کے ساتھ لیتا ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے زہد کی، عابد اور زاہد ہے، اور پھر وقلت منطق، اور دوسری یہ صفت کہ بہت کم بولتا ہے، یعنی بولتا ضرور ہے لیکن بڑی حکمت کے ساتھ بولتا ہے، بے جا بکواس نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، ناجائز یا غیر اخلاقی باتیں زبان سے نہیں نکالتا۔ ایک تو زاہدانہ زندگی گزارتا ہے، پھر یہ کہ اپنے زبان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی کہ امسک علیک لسانک، نجات تو اس چیز میں ہے کہ اپنے زبان کو روک رکھو، بے جا استعمال نہ کرو۔ فاقتربوا منہ، اب اللہ کے نبی پیارے پیغمبر ہدایت دیتے کہ اس سے قریب ہو جاؤ، اس کے پاس بیٹھا کرو، اس کی صحبت اختیار کرو۔ فإنہ یلقی الحکمہ، اس لیے کہ اس کو اللہ کی طرف سے حکمت کا القاء کیا گیا، حکمت دی گئی ہے، اس کو حکمت دی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفت بیان فرمائی کہ یہ آدمی کی زندگی زاہدانہ زندگی ہو، اور دوسری بات ہے کہ بہت کم بولتا ہو،
بولتا ہے لیکن حلال اور جائز طریقے سے۔ حکمت کے القاء ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھتا ہے، اس کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں، نفع بخش ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اور قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العالمین نے حکمت کے تعلق سے فرمایا ہے، سورہ البقرہ کے اندر، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جس کو حکمت دے دی گئی، حقیقت میں اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا، بہت بڑی بھلائی دے دی گئی۔ پھر یہ کہ ناظرین کرام، انسانی صفات میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زاہد بندوں کو نقد صلہ ملتا ہے، جن کی زندگی زاہدانہ زندگی ہو، اسلامی زندگی ہو، اسلامی صفات والی زندگی ہو، پروردگار عالم ان کو نقد صلہ بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سارا معاملہ ادھار، یعنی مرنے کے بعد ہی ملنے والا ہے، نہیں، اسے دنیا بھی ملتی ہے، دنیا کی اچھی زندگی ملتی ہے۔ اللہ نے تو یہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تو ہم کو دنیا کی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھلائی بھی دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا میں ہم اپنے آپ سے نہیں آئے، اللہ نے برپا کیا ہے، اور اسی نے یہ کہا ہے کہ ہم سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، لیکن آخرت والی زندگی کو ترجیح دو دنیا والی زندگی پر۔ لیکن وہ پروردگار عالم ایسے بندوں کو جن کی زندگی زاہدانہ زندگی، اسلامی زندگی، ایمانی صفات والی زندگی ہو، تو رب ذوالجلال اس کو دنیا میں نقد صلہ بھی دیتا ہے۔ آئیے حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ روایت بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مشہور کتاب شعب الایمان کی ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ۔ جو بندہ بھی زاہدانہ زندگی گزارتا ہو، قرآن حدیث پر عمل کرتا ہو، اللہ رب العالمین اس کے دل میں حکمت اگا دیتا ہے۔ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانُهُ، بولتا ہے تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، وہ حکمت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا، اور اللہ رب العالمین دنیا کی عیوب کو، دنیا کی خرابیوں کو دکھا دیتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ دنیا کی یہ خرابی ہے، یہ برباد کرنے والی چیز ہے، یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ وَدَاءَهَا وَدَوَاؤُهَا، دنیا میں جو بیماریاں ہیں، کون سی بیماری؟ ایمان کی بیماری، تقوی طہارت میں بیماری لگ گئی، اور شرافت والی زندگی چھوڑ دی۔ حقیقت میں بہت بڑی بیماری ہے یہ، جس کے اندر ایمانی صفات نہ ہو، اسلامی طور طریقے نہ ہو، حقیقت میں بہت بڑا بیمار آدمی ہے۔ پھر اس کا علاج کس طرح ہوتا ہے، اس کا علاج بھی جانتا ہے۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مقام، یہ درجہ اس کو ملے گا جس کی زندگی زاہدانہ زندگی ہو۔ اس کے دل میں اللہ حکمت اگائے گا، حکمت پیدا کرے گا، اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلے گی، اور پھر دنیا کے عیبوں کو جان لے گا، پہچان لے گا، اور مرد کو بھی پہچانتا ہے
اور بیماری کس طرح دور ہوگی اس کا علاج بھی جانتا ہے۔ جس کے ایمان میں کیڑے پڑ گئے ہوں، نفاق پیدا ہو گیا ہو، اس کا علاج بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اخرجہ منہا سالماً، وہ پروردگار عالم اس مرد مومن کو، اس زاہد کو، زاہدانہ زندگی گزارنے والے کو بڑے ہی سالمیت کے ساتھ دنیا سے نکال کر اور ہمیشہ ہمیش کے لیے دار السلام میں پہنچائے گا، یعنی آخرت میں۔ تو حقیقت میں یہ کون سی نعمت ملی؟ دنیا کا نقد صلہ مل گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ دنیا میں جو آدمی زاہدانہ زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کی طرف سے حکمت القاء کی جاتی ہے۔ اور ابو ذر غفاری کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ پروردگار عالم انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، حکمت کو اس کے دل میں اگا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زہد اختیار کرنے والے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دنیا میں پہلا نقد یہ صلہ ملتا ہے کہ اس کے دل میں حکمت پیدا کر دی جاتی ہے، معرفت کا تخم ڈال دیتا ہے، جو اللہ تعالی رب العالمین کی خاص عنایت ہوتی ہے، ترقی کرتا رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبانوں سے بھی حکمت ہی کا سر چشمہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو بھی یہ درجہ، یہ مرتبہ نصیب فرمائے۔ آج یہ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک اور چیز کا ذکر کر رہا ہوں جو خاصان خدا ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس عنوان سے کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔